اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ محترم حضرات، یہ جو مقدس مہینہ ہمارے اور آپ تمامی حضرات کے سامنے سے گزر رہا ہے، اسے ماہ صفر المظفر کہتے ہیں، اور اس کا تعلق کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غوات بحر معرفت، مجدد دین ماتیہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ وہی مقدس ذات ہے کہ اسی مہینے میں 25 صفر المظفر کو صرف بریلی شریف ہی میں نہیں بلکہ جہاں جہاں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں وہاں عرس اعلیٰ حضرت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی مرد قلندر ہیں کہ جب ان کی آمد ہوئی ہے تو آمد کے معاملات یوں پیش ہوتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں تشریف لائے کہ 11 سال کہ جب آپ کی عمر ہوئی تو 11 سال کی عمر کے بعد آپ کا زمانہ یوں گزرتا گیا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا، اور خاص کر اہل سنت والجماعت کے لیے ایک ایسا نایاب کام کیا کہ رہتی دنیا تک انہیں ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہی ذات بابرکات ہے جو 14ویں صدی کے مجدد و اعظم تھے۔ وہ ایسے وقت میں تشریف لائے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج ہم اپنے بچوں کو بے شک دین سکھاتے ہیں، لیکن کما حق ہو اگر ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر کے سیکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ کے سمجھنا ہوگا، کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اور جو ہمیں بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ کوئی تو یہ کہتا تھا حضور کی ذات بابرکات پر انگلیاں اٹھا کر کے کوئی حضور کے علم غیب پر باتیں کرتا تھا، کوئی حضور کے نبوت کو لے کر کے باتیں کرتا تھا، کوئی حضور کے نور کو لے کر کے باتیں کرتا تھا، لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے حضور کے علم غیب پر بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اور تم حضور کے نور پر بات کرتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، تو کسی اور حضرت کی مانیں اس سے بہتر ہے، بہتر ہی نہیں بلکہ لازم ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی مانیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی تعلیم دی ہے جو صحابہ کی تعلیم ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی تعلیم ہے، جو حضرت مولا علی کی تعلیم ہے، جو حضرت عثمان ذو النورین کی تعلیم ہے، اور ہمیں وہی بتایا ہے جو صحابہ نے بتایا ہے۔ آج کے دور میں لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ آج ہمیں جو سب سے بڑا تمغہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عطا ہوا وہ کوئی اور تمغہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمغہ یہ ہے جو ساری کائنات مل کر کے کرتی ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیا کہ ہاں اگر تمہیں رب کو پہچاننا ہے تو پہلے حضور کو پہچانو، اگر تمہیں رب کو ماننا ہے تو پہلے حضور کو مانو۔ ہاں بے شک تم ملائکہ کو مانو لیکن حضور کے کہنے پر مانو، تم جنت کو مانو لیکن حضور کے کہنے پر مانو، تم دوزخ کو مانو لیکن حضور کے کہنے پر مانو۔ کسی نے تو یہ کہا کہ حضور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے یہ کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر تمہیں لینا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہوگا، اور مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی ترجمانی حضور علامہ اختر رضا خان
اظہری میاں نے کیا ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی اس کے مالک نہیں ہے، نبی اس کے مالک نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کریم جس شے کا رب العالمین ہے، رب کا محبوب اس شے کا رحمت للعالمین ہے، اس شے کا رحمت للعالمین ہے۔ اور محبوب کی منشا تو رب چاہتا ہے، محبوب کی مرضی تو رب چاہتا ہے۔ اور رب نے کہا محبوب بغیر آپ کے کوئی مجھے جان ہی نہیں سکتا ہے، بغیر آپ کے مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے جو ہمیں پہچان کرائی وہ بارگاہ رسالت مآب سے جوڑا اور بتا دیا کہ اگر تم حضور سے رشتہ قوی کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ میں حضور پاک پر درود پاک پڑھا کرو اور حضور کی تعریف و توصیف بیان کیا کرو۔ یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے وقت میں تشریف لائے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، شرافت کا جنازہ نکل رہا تھا، جب ہر طرف لا دینیت کے بادل منڈلا رہے تھے اور محبت رسول، میلاد رسول، طاعت رسول پر شک سے تعبیر کیا جا رہا تھا، جب ایمان کے ڈاکو راہبر کے لباس میں گھوم رہے تھے، جب ہر طرف کی فضا نظریت، خارجیت، رافضیت، نجدیت کی آندھیوں میں غبار آلود ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جب سب کی نظریں ایک ہی شخص کا انتظار کر رہی تھی، ایسے وقت میں فرقہ باطل اہل سنت و جماعت کے مقدس نظریات کے خلاف سرگرم عمل تھے، تو پروردگار عالم نے ایسے نازک دور میں سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کو مجدد اعظم بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بھی اپنے قلم کو اٹھایا تو کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، ہاں زبان تو احمد رضا کی ہے لیکن بولی وہی بولتا ہے جو شریعت بولتی ہے، ہاں قلم احمد رضا کی ہے لیکن بولتا وہی ہے جو شریعت کہتی ہے، ہاں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے علم غیب پر کوئی اعتراض کرے گا تو خنجر کی شکل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم ہوگا، اور اس انداز میں ہوگا کہ جب بھی جس گوشے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے آج تک کسی فرقہ باطلہ نے اس کا جواب نہ دیا۔ جواب کہاں سے دیا جاتا؟ جواب نہ دے سکو گے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اب تک کے جو بھی جواب دیا ہے طبیعت سے نہیں دیا ہے، شریعت سے دیا ہے، اور شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، شریعت جو لایا گیا ہے یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ احمد رضا وہی کہتا ہے جو دین کہتا ہے، احمد رضا وہی بولتا ہے جو دین بولا کرتا ہے۔ تو وہ ذات ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، آج ہمیں سمجھ نہیں ہے ان کے بارے میں۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے بے شمار عقائد کے لوگ دنیا میں پھرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، بے شمار عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہوں گے، لیکن اے کاش ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کوہ نور ہیرا ہے، اور ہمارے پاس جو ذات بابرکات ہے، اور ہمارے پاس جو شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق کا جو پاک ہے وہ ہمیں پڑھایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب کیسے حاصل کیا جائے یہ ہمیں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب کیسے حاصل کیا جائے یہ ہمیں بتایا۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ کے نور کے قلم سے نکلی ہوئی ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی تھی، اور چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا عصری معاملات ہوں یا جس گوشے میں بھی آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اول نمبر، مقدم نمبر پر آپ پائیں گے۔ یہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علوم و فنون سے نوازا تھا، اور آج ہم ایک ہندوستانی ہیں، اگر ہمیں کوئی اردو میں سوال کرے گا ہم اردو میں جواب دیں گے، ہمیں کوئی ہندی میں سوال کرے گا ہم ہندی میں جواب دیں گے، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جب فتویٰ نویسی فرماتے ہیں، بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ابھی کم عمری میں ہی جب آپ نے مسند افتاء پر اپنے قدم ناز کو رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں میں جب قلم کو تھاما ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اور پوری کائنات پوری دنیا میں جہاں سے بھی لوگ فتویٰ بھیجتے ہیں بھیجے، اور ہاں وہ جس زبان میں فتویٰ بھیجیں گے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ اسی زبان میں اس فتویٰ کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے گے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آج تک کوئی وہاں سے مایوس نہیں لوٹا، اور ہمارے خطیب و امام بارہا ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا تو ضروری ہی ہے۔ تمام عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں سمجھ سکیں گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت کا ہونا تو ضروری ہی ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے تشریف لانے کے بعد بے شمار فرقہ باطلہ ایسے جنم لیے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے لے کر کے گفتار تک اپنے قلم کو چلایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نہ جانے کیسی کیسی اٹانگ پٹانگ حرکتیں کی اور لکھ ڈالی، اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو ان کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ایسی باتیں بھی ان لوگوں نے کی، اور انہی کے بڑے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بھائی جن کو تم مختار کل مانتے ہو وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں ہے، جن کو تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روح کائنات مانتے ہو ان سے مدد مانگنا شرک ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے۔ اب ہمیں ضرورت تھی ایسے شخص کی، اب ہمیں ضرورت تھی ایسے مرد قلندر کی جو ان تمام عقائد باطلہ کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہاں وہاں پر تیر تلوار کی ضرورت نہ تھی، ضرورت تھی ایسے مرد قلندر کی جو علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہو، جو علم فقہ کا بھی ماہر ہو، علم حدیث کا بھی ماہر ہو، علم الکتاب کا بھی ماہر ہو، اور ہر گوشے پر اس کی نظر ثانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہو۔ آج جب کتابوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ چاہے وہ علم فقہ کا مرحلہ ہو، چاہے وہ علم حدیث کا مرحلہ ہو، چاہے علم تفسیر کا مرحلہ ہو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر مرحلے پر اپنے قلم کو، اپنے نوکے قلم کو چلا کر کے یہ بتا دیا کہ قلم تو احمد رضا کا ہوتا ہے لیکن چلانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عاشقوں نے تو یہ کہا کہ حضور کے تمام معجزوں میں ایک معجزے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی ہے۔ عاشقوں نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا۔ اب یہ جو سوالات آ رہے تھے لوگوں کے دلوں میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنہوں کے دل میں محبت بیٹھ چکی تھی، ان کے دلوں سے حضور کا عشق نکالا جا رہا تھا، ان کے دلوں سے عشق کو مٹایا جا رہا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جس شے سے انسان محبت کرتا ہو، جس ذات سے محبت کرتا ہو، جب اس ذات کے بارے میں کوئی خامیاں نکالے، اس ذات کے بارے میں جب کوئی کمیاں نکالے تو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جب آپ جلوہ افروز ہوئے ہیں تو آپ نے یکے بعد دیگرے ہر اٹھتے ہوئے فتنوں کا اپنے نوکے قلم سے جواب دیا ہے، ہر اٹھتے ہوئے فتنوں کا جواب اپنے نوکے قلم سے دیا ہے، اور بتا دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے آئے اور سمجھنے کی کوشش کیے،
پاکستان کے ایک عالم دین اٹھے اور یہ اپنے نہیں ہیں بلکہ بیگانے ہیں، جنہوں نے کہا کہ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف و توصیف ہمارے سامنے بیان کی جانے لگی، پاکستان کی سرزمین پر جس طرف دیکھو لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جپتے تھے، میں نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ کون ہے یہ۔ امام احمد رضا خان ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ ان کو جاننے سے پہلے ان کی کتاب کو جاننا پڑے گا، ان کی تصانیف کو پڑھنا پڑے گا، اور یہی کوثر نیازی ہیں کہ جب انہوں نے تصانیف اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو پاکستان کی سرزمین پر کوثر نیازی کو بہت بڑا عالم دین تصور کیا جاتا تھا، بہت بڑا عالم دین مانا جاتا تھا، لیکن جب کوثر نیازی نے تصانیف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کرتا کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اپنے زبان حال سے بباگے دوہل یہ کہہ دیا کہ اب تک کہ تو کوثر نیازی یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے پڑھا لکھا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی چند تصانیف کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو میں دریا کے کنارے سیپیاں چنتا ہوا نظر آ رہا ہوں، ابھی تو دریا کے کنارے سیپیاں چنتا ہوا نظر آ رہا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اب تک کے جو کتابیں تحریر کی یہ نہیں بتانا مقصود سمجھا کہ میں عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، میں محدث ہوں، میں مفکر ہوں، بلکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی جتنی بھی کتابیں تصانیف فرمائی ہیں عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن ہو کر کے تصانیف فرمائی ہیں، تاکہ لوگ جب بھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے قرآن کو پڑھیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تصانیف کو پڑھیں تو عالم بعد میں کہیں عاشق پہلے کہتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ایک عالم بننا تو آسان ہے لیکن عالم پر عاشق بننا یہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات وہ عاشقوں کے امام بھی ہیں، عاشقوں کے امام بھی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تمہیں وابستہ ہونا ہے تو آؤ ایک ایسی صورت کو پکڑتے ہیں، ایک ایسی ذات کو پکڑتے ہیں جو عالم بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، خود تو عاشق ہے لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسے بھی عاشق بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے، آپ بارہا سنتے ہوں گے، ہر اسٹیج پر، ہر جلسے میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چاہے نعتیہ شاعری کا مسئلہ ہو، چاہے جس بھی فن کا مسئلہ ہو، لیکن خاص کر جب نعتیہ شاعری کا مسئلہ آتا ہے اور جب کوئی عاشق رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ شاعری کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد یوں اپنی زبان حال سے کہتا ہے، اے کاش مولا مجھے بھی انہی کی محبتوں کا صدقہ عطا فرما دے، انہی کی محبتوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ ہونے کا جو سب سے بڑا ہمارا فائدہ ہے اور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی محافظت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں کسی اور حضرت کا دامن نہیں، بلکہ اگر آپ کو تھامنا ہے جو 14 صدی میں مجدد ہوئے اور آج تک کی دنیا انہیں مانتی ہے، آپ اسی ذات بابرکات سے وابستہ ہو جائیں، آپ کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے عقائد کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے ایمان کی بھی محافظت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے پہلے ہمارے لیے جو کچھ بچایا ہے اور ہمیں بنایا ہے تو ہمارے ایمان کو بچایا ہے، اور ہمیں جو بنانے کی کوشش کی ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام رسول بنانے کی کوشش۔ تو آج ہمیں بھی اسی مشن پر قائم رہنا ہے۔ آج جہاں پر بھی جائیں آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ تو پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کون سے حضرت کا ترجمہ ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے تو بغیر کسی چوں چرا کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور کسی اور حضرت کا ہے تو برائے کرم اس سے دور ہو کر کے اور کنز ایمان کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان کی بھی محافظت ہوگی، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی اور آپ کا حشر بھی روشن ہوگا۔ مولا کریم ہم تمامی حضرات کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر کے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو مولا کریم دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما کر حاسدین کی